اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے لیے سفر مظفر کا بہت ہی افضل ترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، سفر مظفر کا مہینہ چونکہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کے حضور زیادہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اوپر سے بلائیں ٹالنے کا مہینہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، لہٰذا اس مہینے کی عبادات بھی بہت ہی افضل ترین عبادت ہے۔ چنانچہ آج میں آپ اپنے چینل میں آپ کے لیے ماہ سفر مظفر کا بہت ہی خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، ماہ سفر مظفر بیماریوں اور تنگ دستیوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ بس اللہ سے اس ماہ میں دعائیں مانگے، اللہ سے ان پاک عورتوں کے پاک دامن کے صدقے اللہ ہمیں ہر وہ خوشی عطا فرمائے جس کے ہم حقدار ہیں اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ پیارے بہن بھائیوں، اللہ سے ہمیشہ وہ مانگے جو ہمارے لیے بہتر ہے، بلکہ بہترین ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو یاد کر کے ان کی یاد میں عبادات کر کے ایصال ثواب پیش کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کی آل نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، نماز قائم کرو، کیونکہ قبروں میں بہت سے مردہ ہیں جو آج بھی اس گھڑی کی انتظار میں ہیں کہ اللہ ہمیں کب ایک اور زندگی عطا کرے اور ہم ساری عمر سجدوں میں گزار دیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت عطا فرما دے گا۔ ویسے یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ وظیفہ میں ان اپنی بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو چاہتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے شوہروں کے کاروبار میں برکت ڈالے اور ان کی آمدن میں اضافہ فرمائے، یا ان کے شوہر کسی قسم کے مسئلے سے دوچار نہ ہو پائیں، دشمن اور حاسدین کی نظر سے اللہ ان کے شوہر کو بچائے۔ تو ایسی بہت سے مسئلوں کے لیے، ایسی بہت سی دعاؤں کے لیے میں یہ وظیفہ آج آپ سے شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو جو بھی وظیفہ، جو بھی عمل بتاتی ہوں وہ اللہ کے ناموں پر منحصر ہوتا ہے یا قرآنی سورتوں کا وظیفہ ہوتا ہے جس کے کرنے کی عام اجازت ہوتی ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھا کریں، کوئی بھی کامیابی اور خوشحالی نماز کے بنا ادھوری ہے۔ تو بس میرے پیارے بہن بھائیوں، نماز اور قرآن سے اللہ سے مدد مانگیں، دعائیں کریں، التجائیں کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ وظیفہ جو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، لیکن آپ کو بتاتی چلی جاؤں، جو بھی وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے آپ کا لباس اور جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، خصوصاً آپ کے دل کا پاک ہونا بہت لازمی ہے، کیونکہ جب تک آپ کا ایمان پکا نہ ہوگا، آپ کا یقین پکا نہ ہوگا وظیفے پر، اللہ پر، تو آپ کو کبھی بھی اس وظیفے یا عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے پہلے اپنے دل کو مطمئن کریں کہ جو ہم وظیفہ کرنے جا رہے ہیں، جو اللہ کا نام ہم لینے جا رہے ہیں، اس کے کرنے سے اللہ تعالی ہماری ہر وہ حاجت قبول فرمائے گا جس کی ہم نے نیت کی ہوگی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ سفر مظفر کے بابرکت دن میری وہ بہنیں جو اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے پریشان ہیں، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک یہ عمل کر سکتی ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، یاد رہے درود ابراہیم پڑھنا ہے 11 مرتبہ، پھر 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اکٹھا پڑھ لینا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ وظیفہ دوبارہ سن لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود
درود ابراہیم پڑھ کر 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین حسبنا اللہ و نعم الوکیل اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور پھر اسی ترتیب سے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے شوہر کو عزت اور تکریم سے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد اللہ سے اپنے لفظوں میں التجا کرے، دعائیں کرے، رو رو کے گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے اپنی مدد طلب کرے۔ انشاءاللہ اس وظیفے، اس الحمد شریف کی آیت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی، اور جس تصور کو رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی، کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے شوہر کے کاروبار میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔